فضل نے ایک خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا ان کے گھر میں آیا ہے۔ جب انہوں نے نبی سے یہ خواب بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر یہ بتائی کہ میری لخت جگر فاطمہ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی۔ لہٰذا سن 3 ہجری کو سردار جنت امام حسن علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اس خواب کی تعبیر مکمل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسہ حسن ابن علی کو سید کا لقب دیا۔ آپ کا بچپن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو کر گزری۔ اللہ کے رسول کی نگرانی میں امام علیہ السلام کی پرورش ہوئی، لہٰذا آپ علیہ السلام کے اندر اپنے نانا جیسے اعلیٰ صفات اور کردار تھے جو آپ علیہ السلام کے تقوی، زہد، صداقت، امانت داری اور نیک سیرت سے عیاں تھی۔ ان تمام صفات کے علاوہ امام حسن علیہ السلام کی سخاوت آپ کی سیرت کا سب سے عظیم پہلو ہے۔ امام سیوطی نے لکھا کہ حسن بن علی میں بہت سے اخلاقی امتیاز اور انسانی فضائل پائے جاتے تھے۔ آپ کی شخصیت نہایت ہی باوقار، بردبار اور سخی تھی۔ تاریخ اور احادیث کی کتابوں میں آپ کے سخاوت اور بخشش کی بے شمار واقعات ملتے ہیں جو امت کے لیے مشعل راہ اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ امام علیہ السلام راہ خدا میں بہت زیادہ مال خرچ کیا کرتے تھے۔ خمس اور وظیفے کے جو پیسے آپ کے پاس آتے آپ تمام مال غریبوں کو دے دیا کرتے۔ شاید ہی کوئی سائل ہو جو آپ علیہ السلام کے دروازے سے خالی ہاتھ گیا ہو۔ مورخین نے لکھا کہ امام حسن نے اپنی پوری زندگی میں 2 مرتبہ اپنا پورا مال و دولت راہ خدا میں خرچ کر دیا تھا اور 3 مرتبہ اپنی دولت کا آدھا حصہ راہ خدا میں وقف کیا۔ امام ابن کثیر نے البدایہ میں ایک روایت نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام نے ایک غلام کو دیکھا جس کے پاس ایک روٹی تھی جس سے وہ ایک لقمہ خود کھا رہا تھا اور ایک لقمہ پاس بیٹھے کتے کو کھلا رہا تھا۔ امام نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا، اس کام پر تجھے کس نے اکسایا ہے؟ غلام نے جواب دیا، مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں خود کھاؤں اور اسے نہ کھلاؤں۔ امام علیہ السلام نے اس سے کہا، کہیں جانا نہیں جب تک میں واپس نہ آؤں۔ آپ اس غلام کے مالک کے پاس گئے اور اس غلام کو اس باغ سمیت جس میں وہ رہتا تھا خریدا اور پھر اس غلام کو آزاد کر دیا اور وہ باغ بھی اسے بخش دیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام لوگوں کی حاجت اور ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمیشہ پیش رہتے اور کسی بھی عمل کو اس عمل سے بہتر نہیں سمجھتے تھے۔ ابن عباس نے ایک روایت نقل کیا ہے، فرماتے ہیں، میں امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں تھا اور آپ مسجد الحرام میں معتکف تھے اور طواف میں مشغول تھے۔ ایک شخص امام علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کی، اے فرزند رسول خدا، فلاں شخص کا مقروض ہوں، اگر آپ مصلحت سمجھیں تو میرا قرض ادا فرما دیں۔ امام نے فرمایا، خدا کی قسم اس گھر میں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا، اگر مصلحت سمجھیں تو اس شخص سے مجھے مہلت لے دیں کیونکہ اس نے مجھے زندان بھیجنے کی دھمکی دی ہے۔ امام علیہ السلام نے طواف چھوڑا اور اس شخص کے ساتھ چل پڑے۔ میں نے عرض کی، اے رسول خدا کے فرزند، کیا آپ بھول گئے کہ آپ حالت اعتکاف میں ہیں؟ فرمایا، نہیں، لیکن میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی اپنے مومن بھائی کی کوئی حاجت پوری کی گویا وہ ایسے ہے جیسے اس نے 9000 سال حالت روزہ میں اور رات عبادت میں گزاری ہو۔ امام حسن بے شمار غلام آزاد کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو اگر کسی غلام یا باندی کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا عمل پسند آ جاتا تو ہزاروں دینار دے کر اسے آزاد کر دیتے۔ اس طرح بے شمار غلام و موالی آپ کے معتقد اور شیعہ بن گئے تھے۔ امام علیہ السلام نے اپنی شہادت پر بھی اعلیٰ ظرفی کی ایک مثال پیش کیا جو اسلامی تاریخ تو کیا دنیا کی تاریخ میں کسی سخی سے سخی شخص کی زندگی میں بھی نہیں ملتی۔ عمیر بن اسحاق نے بیان کیا کہ امام حسن علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا تو حضرت حسین بن علی آپ کے پاس آئے اور آپ کے
सर मुबारक के पास बैठ गए और कहा, ए भाई, आपको जहर देने वाला कौन है? आपने फरमाया, क्या तुम उसे कत्ल करना चाहते हो? उन्होंने कहा, जी हाँ। कहने लगे, अगर वो शख्स वही है जो मैं समझता हूँ तो अल्लाह ताला इंतकाम लेने में ज्यादा सख्त है, और अगर वो बरी है तो मैं एक बरी आदमी को कत्ल नहीं करना चाहता।